فرشتہ ہے۔ ملک کا جو لفظ آیا ہے وہ قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے آیا ہے، ملک، جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ بک پر دیکھیں، بک پر دیکھیں، انگلی رکھیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم، سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ فرشتوں کو غالباً ارادہ اور اختیار سرے سے دیا ہی نہیں گیا، یعنی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو اس وقت بھی اصل میں فرشتوں کے اس ارادے اور فیصلے اور اختیار کا امتحان مقصود تھا کہ جو ان کو دیا گیا ہے، ورنہ اگر ان کو ارادہ اور اختیار نہ دیا گیا ہوتا، یعنی ان کے اندر اگر یہ چیز موجود نہ ہوتی کہ وہ دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار یا ارادہ کر سکتے ہیں، ہاں بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی پوٹینشلی بالقوہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، اسی مقصد کے لیے ان کا امتحان کیا گیا تھا۔ بہرحال وہ نافرمانی نہیں کرتے، یہ ان کا ایک وصف بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو وہ ہاروت اور ماروت والا جو قصہ سنایا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت بھی اصل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، دو فرشتے تھے، تو وہ قرآن مجید میں بالکل واضح الفاظ میں بیان ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہہ کے سکھایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ سو رہے ہیں جی؟ کیا کر رہے ہیں؟ بک اوپر رکھیں، شاباش۔ کون سا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ اچھا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ہم تو اصل میں تم لوگوں کو جو کچھ سکھا رہے ہیں، اصل میں وہ کچھ ایک جنتر منتر قسم کا کوئی ذکر تھا جو لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جیسے طبعی علوم ہیں، فزیکل نالج ہے، فزیکل ایجوکیشن ہے آپ کی، جیسے ہمارے ہاں دنیاوی علوم، ٹیمپورل نالج ہمارے پاس پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم فزکس، کیمسٹری اور دنیا کے لاز کو دریافت کرتے ہیں، گریوٹی کو ہم نے دریافت کر لیا، مختلف چیزوں کو، تو ایسے ہی نفسی علوم بھی پائے جاتے ہیں۔ نفسی علوم جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت اور حقیقت ہوا کرتی ہے۔ یعنی نفسی علوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے علوم ہیں جو غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہیں، نظر نہیں آتے۔ یعنی میں نے آپ کے سامنے اس بوتل کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اس کے اوپر ایک فورس اپلائی کی، آپ فزکس سے، کیمسٹری سے بتا سکتے ہیں کہ میں نے کون سے لاز کو اپلائی کرتے ہوئے اس کو کتنے نیوٹن کی فورس لگائی ہے، کتنا میس اٹھایا ہے، مجھے کتنا اینٹی گریوٹی جانا پڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ نفسی علوم وہ بھی ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، جیسے آکسیجن اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہ نفسی ہے اس لحاظ سے، نہ نظر آنے کے لحاظ سے، حالانکہ ہے طبعی، نظر نہ آنے کے لحاظ سے ہمارے لیے نفسی ہوگی، یعنی ہر چیز نظر نہیں آتی نا۔ تو یہ نفسی علوم جو ہوتے ہیں، میں اس کو یہاں سے بغیر ہاتھ لگائے یہاں سے یہاں پہ رکھ دوں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نفسی علم ہو جائے گا۔ اس کے بھی کچھ لاز ہوتے ہیں، لیکن وہ ان لاز کی طرح نہیں ہوتے جو ہم دنیا میں اپلائی کرتے ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ملکہ بلقیس کا وہ جو اس کی مسند تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جو انہی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اصل میں جن نے کیا کہا تھا، وہاں پہ ایک جن بھی بیٹھا ہوا تھا، تو جن نے کیا کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ تو انہی میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے بندے بیٹھے تھے، واللہ عالم وہ کون تھے، جن کے پاس اصل میں کتاب اللہ کا علم تھا۔ کتاب اللہ کا علم تھا مطلب اللہ تعالیٰ کے قانون کا علم تھا، یہ سب قوانین اللہ تعالیٰ کے، خواہ وہ طبعی ہوں یا نفسی ہوں، تو وہ
اس کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لائے تھے۔ تو بہرحال فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ یہ یاد رہے، ایک عبودیت کا یا عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تعظیم کا سجدہ تھا، تکریم کا سجدہ تھا، عزت کا سجدہ تھا، اور ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ یعنی انسان کے اندر جو انانیت ہوتی ہے نا، فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، انسان کے اندر جو میں ہوتی ہے، یہ جو انا ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے ہو، فرشتوں کے لیے ہو، جنوں کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کے لیے ہو، تو زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرفگندہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تذلل اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، ہیوملٹی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں، اس کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں ہم جھک جائیں۔ تو ہم ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، ان کو جھکنا اصل میں درکار ہے، ان سے یہی مطلوب و مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، تو وہ ان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں کروایا تھا۔ ادھر سے کیا مطلوب و مقصود تھا کہ آدم کی تعظیم کی جائے، ان کو ایک شرف دیا جائے۔ یعنی جس طرح آپ مثال کے طور پر کہ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا ایک کرتے ہیں افتتاح، اناگوریشن کرتے ہیں نا، افتتاح کرتے ہیں، دکان بھی بناتے تو افتتاح کرتے ہیں، ایسے ہی ایک اوپننگ سیریمونی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی۔ تو اصل میں یہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی تھی اور سب کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو ان کی جو اناگوریشن سیریمونی تھی وہ اس طرح سے کی گئی تھی۔ یعنی ادھر سے اناگوریشن سیریمونی بھی کی جا رہی ہے، میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اصل میں اس طرح تھا نہیں۔ اور ادھر سے مطلوب و مقصود کیا تھا کہ ان کا امتحان بھی لے لیا جائے فرشتوں کا، کہ ان کے اندر کوئی انانیت تو نہیں ہے، ان کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ان کا اصل کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کر دیا منع ہو جاؤ، جس چیز کے کرنے کا حکم دے دیا اس کو بجا لاؤ۔ تو یہی اوامر اور نواہی ہیں۔ اوامر وہ ہیں کہ جو کرنے والے کام ہیں، ڈوز ہیں، اینڈ نواہی کون سے ہیں؟ ڈونٹس ہیں، ہم نے نہیں کرنا، ان چیزوں سے احتراز کرنا ہے، ان چیزوں سے ابا کرنا ہے، گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو، بچ کے گزرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ فرشتوں کا تقویٰ اصل میں مطلوب و مقصود تھا۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد اور نصرت لے کر نازل ہوں گے۔ اب یہ جو مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، ہیلپ ہوتی ہے یا اسسٹنس ہوتی ہے، یہ ہوتی من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی تمام کاموں کو تمام امور کو سر انجام دینے والی اصل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چیز بھی وجود پذیر نہیں ہو سکتی، روح بعمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جیسے ہمارے ہاں ہر ایک چیز کو اسباب بنا کے پیش کرتا ہے، اور ان اسباب ہی سے ہم اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ کہ آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، یہ ایک سبب ہے آپ کی پیاس بجھانے کا، اس سے پیاس بجھنے کا، ایک سیشیٹ ہونے کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ پانی جیسے ہی داخل ہوا تو میرے اندر سے جو وہ ایک احساس اٹھ رہا تھا پیاس کا، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ کیا بن گیا؟ ایک سبب بن گیا، کاز بن گیا، ریزن بن گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کازز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کن، تو اس کو مٹی گارا یا سیمنٹ یا پھر مسالہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کام کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ آپ سے آپ آٹومیٹکلی وہ کام ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس طرح تو نہیں کر سکتے، بہرحال فرشتے انسان کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے فرشتوں میں سے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت عزرائیل ہیں، یہ بڑے بڑے 4 مقرب فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جو حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ذمے جو کام ان کو تفویض کیے جاتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ بارشوں کا برسانا، موسموں کا بدلنا، تو یہ سارے کام ان کے ہاں
یعنی ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی میں آتے ہیں، اس کے باوجود ادنا ترین درجے میں بھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو پکار کے کہے کہ یا میکائیل بارش برسا دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتوں کا مقام جو ہے وہ بہت برتر ہے، بہت افضل ہے، لیکن اس کے باوجود توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو بھی پکار نہیں سکتے، اور فرشتوں کی سپیڈ، فرشتوں کے کام کرنے کی رفتار، فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو قدرت ان کو دی ہے وہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو پکار نہیں سکتے۔ تو اگر ان کو نہیں پکار سکتے تو پھر کسی انسان کو بھی خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ ہم رسولوں کو بھی پکار کے ان سے ہیلپ نہیں لے سکتے، یعنی وہ ہیلپ جو دنیاوی طور پر آپ لیتے ہیں وہ تو اپنے ماں باپ سے بھی لے رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے لے رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں، ٹیچر سے لے رہے ہوتے ہیں، مجھے پانی ڈال کے دے دیں، میرے لیے یہ کام کر دیں، میرے لیے وہ کام کر دیں۔ لیکن جب انسان موجود نہیں ہوتا، یا تو غائب ہوتا ہے، یا بے ہوش ہوتا ہے، یا سو رہا ہوتا ہے، یا پھر دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتا ہے، اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال فرما جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے بعد آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ قدرت نہیں رکھتا پھر، تو وہاں پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ فلاں نے وہ جادو ٹونا کر دیا ہے، گنڈا کر دیا ہے، تعویذ کر دیا ہے، کالا علم کر دیا ہے، سفلی کر دیا ہے، فلاں علم کر دیا ہے، تو میرے حالات آج کل ٹھیک نہیں جا رہے، مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ اچھا فلاں جگہ وہ جن پایا جاتا ہے، وہ چڑیل پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جن چمٹ جائے گا، وہ دیو آ جائے گا، وہ پری آ جائے گی، وہ بھوت آ جائے گا، وہ بونا آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں اصل میں ضعیف الاعتقادی ہے نا۔ ضعیف الاعتقادی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہونا، ضعیف ہونا، کمزور ہونا، اعتقاد آپ کا کمزور ہونا۔ تو جس انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان ہوتا ہے، راسخ الایمان ہوتا ہے، شخص راسخ العقیدہ ہوتا ہے، رسوخ پاتا ہے اس عقیدے میں، تو وہ شخص اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ وہ یہ تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ بہرحال وجود رکھتی ہیں، نفسی علوم میں سے ہے، نفسی جیسے دنیاوی علوم میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اچھے علوم بھی ہوتے ہیں، برے علوم بھی ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، جال ساز لوگ ہوتے ہیں، یہ ملاوٹ کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اپنے ناجائز ذرائع سے بائی ہک اور بائی کروک چیزوں کا حصول بجا لاتے ہیں، تو وہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے ذہین و فتین لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایول جینیس ہوتے ہیں۔ جینیس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک اچھا جینیس، ایک برا جینیس۔ یعنی جو شخص کرپشن کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا غبن کر دیتا ہے، 2 نمبر طریقے سے ان کو پاکستان سے باہر لے جاتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ شخص کوئی سادہ لوہ بندہ تو نہیں ہو سکتا، وہ کہ ان پڑھ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک ذہین و فتین انسان ہوتا ہے، کیونکہ ذہن اور ذہانت کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ یہ نیگیٹو ذہانت ہے، ایول جینیس ہے، برائی والی جینیس ہے، برائی والی فطانت و ذہانت ہے، ایسے ہی نفسی علوم میں بھی کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو انسان کے امور کو سر انجام دینے کے لیے، جیسے دعائیں ہیں، دم ہے، آپ دم کر سکتے ہیں کسی کو، اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ جیسے دعا آپ کرتے ہیں تو اس کی کیسے، اس کی صورت میں جو ہے دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں، اور آپ کے وہ کام جو رکے ہوتے ہیں آپ سے آپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی نفسی علوم میں جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، گنڈا، تعویذ، یہ ساری چیزیں بھی بہرحال اپنا ایک اثر رکھتی ہیں، لیکن یوں نہیں ہے کہ ہر کوئی جو بھی اٹھ کے جادو فرمانا شروع کر دے گا تو اس کا جادو چل جائے گا۔ اچھا اس میں ایک اور شرط ہوتی ہے کہ جادو چلتا کس کے اوپر ہے؟ اچھے انسان کے اوپر، جو سچا انسان ہوتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھا ہوتا ہے، اس کے اوپر جادو نہیں چل سکتا۔ اچھا ناپاک رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان پر بھی جادو جلدی چل جاتا ہے، بچوں پر جادو چل سکتا ہے، ایسے ہی عورتوں پر جادو چل جاتا ہے، کمزور مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنی نیچر کے لحاظ سے۔ اچھا بزرگوں پر جو بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی جلدی اثر کر سکتا ہے۔ جو انسان ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر، یہ چاروں ڈومینز انسان کی ہوتی ہیں، ان چاروں ڈومینز کے لحاظ سے جو انسان مضبوط ہوتا ہے، بالخصوص روحانی عقائد کے لحاظ سے، اس کے اوپر پھر یہ جادو ٹونے، گنڈے، تعویذ جو ہیں یہ اثر اس طرح سے نہیں کر پاتے۔ خیر یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ ہمارے ہاں ان چیزوں پر، جنوں پر، چڑیلوں پر، ان چیزوں پر بہت زیادہ کوئی چیز چمٹ گئی ہے، یقین رکھا جاتا ہے، ہر وقت ڈرا جاتا ہے، لیکن فرشتوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا۔
فرشتوں کے بارے میں کبھی یہ گمان تک نہیں کیا جاتا کہ یہ بھی کہیں پائے جاتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کے ساتھ فرشتے موجود نہ ہوں، اگر ہمارے ساتھ اس دنیا میں فرشتے موجود نہ ہوں تو غالباً یہ جن اور یہ چڑیلیں اور یہ باقی جو دیگر جو ایول مخلوقیں ہیں، اچھا ان میں بھی سارے ایول نہیں ہوتے، یہ یاد رکھنا، جنوں میں سب لوگ غلط نہیں ہوتے، جیسے مسلمانوں میں، جیسے ہندوؤں میں، جیسے سکھوں میں انسان ہیں، ایسے ہی مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں میں اور دہریوں میں جن بھی ہوتے ہیں، یعنی جیسے انسانوں کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے ہی جنوں کے اندر بھی مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو سب برے نہیں ہوتے، شرارتی ہوتے ہیں۔ اصل میں جن کس کو کہتے ہیں؟ جن آپ نے کبھی سنا ہوگا چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے یہ تو جن ہے۔ شرارتی بندے کے لیے بھی یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے کہ اصل میں جنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ زیادہ شرارت کرتے ہیں، اور وہ بھی شرارت اس کے ساتھ کرتے ہیں جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال فرشتوں پر ہمارا ایمان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے ہوئے ہیں، ہم ان کو پکار نہیں سکتے، ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، ان کو صدا نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ ان پر ایمان ہے ہمارا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، اور جو روح الامین ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، وہ پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے رہے ہیں، جس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ یہی کل ہم نے پڑھا کہ نبوت، رسالت، ہر نوعیت، ہر شکل اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ نبوت اپنے ہر شکل صورت میں، ہر نوعیت کے لحاظ سے ختم ہو چکی۔ کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی دوسری تیسری چیز، کوئی ذلی، کوئی بروزی نبی نہیں ہے۔ بزوری کسی قسم کا کوئی نبی ہے ہی نہیں سرے سے، میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں فلاں نبی ہوں، کوئی بھی اب نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے نبوت ختم ہو چکی۔ اچھا، فرشتوں کے ذیل میں ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ لوگ کہتے ہیں نظر لگ جانا، نظر لگ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ کچھ حدیث بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، نظر اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر العین الحق، نظر جو ہوتی ہے وہ برحق ہے، وہ ہو سکتی ہے، کسی کو لگ سکتی ہے۔ یہ بھی نفسی علوم میں سے ایک چیز ہے، نظر کا بھی اثر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے طریقے مختلف بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نظر لگتی کیوں ہے؟ سب سے پہلا تو کلیہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں گے یا کسی انسان کو دیکھیں گے، اگر ماشاءاللہ نہ کہیں گے تو بس وہ مور سسپٹیبل ہے، مور ورنبل ہے کہ اس کے اوپر شیطان اپنا اثر کرے گا، شیطان کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، تو بس دروازہ بند ہو گیا، اب نظر لگنے کا چانس ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی نہ کہے تو وہ شخص جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کہہ دے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے کسی کی تعریف کی تو کہتا ہے الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اگر وہ یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو عین ممکن ہے کوئی سمجھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مان لیے اس نے کہ میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ واہ جی واہ، آپ کی تو کیا ذہانت ہے، کیا حسن و جمال ہے، تو اگر آگے سے کہے کہ الحمدللہ تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے مان لیا، بڑا بن رہا ہے جی الحمدللہ کرے۔ حالانکہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی میری کوئی تعریف نہیں ہے۔ تو اگر وہ شخص خود ہی اپنے لیے کہہ دے تو پھر بھی نظر والا جو معاملہ ہے، اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آنا چاہیے بیچ میں، ماشاء اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، تعریف کو لوٹا دیں کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، تو بس شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو نظر بھی جو ہے وہ ہے تو برحق نفسی علوم میں سے ہے، نفسی مظاہر میں سے ہے، لیکن اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ اس مثبت علم سے جو نفسی علم ہے، روحانیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کریں گے تو معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ آسمانی کتب پر ایمان، آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔
تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم پر نازل ہوا۔ تورات، یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ تورا کا اپنا مطلب ہی شریعت ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شریعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، شریعت اصل میں قانون کو کہتے ہیں، کتاب بھی اصل میں قانون ہی کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کتاب یہ ہوتی ہے، ایک کتاب کا مطلب قانون بھی ہوتا ہے۔ تو شریعت اور تورات ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں۔ اصل میں تورات میں ساری کی ساری شریعت بیان ہوئی ہے۔ زبور جو ہے یہ دعاؤں کا اور مناجات کا مجموعہ ہے، اس میں بہت خوبصورت دعائیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام مزامیر کے ساتھ، میوزک کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ لیکن آپ ان کی آج بھی ٹرانسلیشن پڑھیں گے، آج بھی ان کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے، ان کا ترجمہ پڑھیں گے، تو آپ کو ان کا جو پیغام ہے وہ بالکل قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی دعاؤں کے نزدیک ترین محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہیں تو بہرحال الہامی کتابیں، اگرچہ ان میں کچھ تحاریف بھی ہو چکی ہیں، بہرحال ان کا پیغام وہی ہے جو قرآن مجید کا پیغام ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اصلاً عبرانی اور سریانی زبانیں ہیں جن میں یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ ہیبرو لینگویج ہے، ہیبرو سے وہ ٹرانسلیٹ ہوئی لیٹن میں، لیٹن سے گریک میں، اور گریک سے پھر انگلش میں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ہمارے ہاں تو انگلش سے بھی پھر اردو میں ہوئی ہے۔ So that means these books are the translation of a translation of a translation of a translation and of a translation، پھر اردو میں جا کے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ان کا پیغام وہی ہے جو الہامی پیغام ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی طرف مراجعت بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں اگر ان کو سمجھنا چاہیں ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے، تو قرآن مجید کا فیصلہ اٹل ہوگا، حتمی ہوگا، ڈیسائسو ہوگا۔ قرآن مجید کے 4 کارنرز کے اندر ان کو رکھ کے دیکھا جائے گا۔ انجیل کے اندر اصل میں دین جو ہے نا، دین، اس کے 2 بڑے بڑے ڈومینز ہیں، 2 بڑی بڑی اس کے پارٹس ہیں۔ ایک ہے کتاب اور ایک ہے حکمت، کتاب و حکمت۔ کتاب کہتے ہیں شریعت کو، قانون کو، لا کو، ریگولیشن کو، ضوابط کو، اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ایمانیات اور اخلاقیات۔ اصل میں کوئی قانون تب تک قانون بن نہیں سکتا جب تک وہ اپنی کچھ بنیادیں نہ رکھتا ہو، اور دین میں ہر وہ قانون جس کو آپ قانون کہتے ہیں یا شریعت کہتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے اندر اخلاقیات کی اور ایمانیات کی بنیادیں نہ رکھتا ہو۔ تو یہ اصل میں ایک عمارت ہے جس کے ستون کیا ہیں؟ ایمانیات اور اخلاقیات۔ وہ اخلاقیات جس کے لیے لیکچر نہیں دینا پڑتا کہ یہ اچھی ہوتی ہے، بری ہوتی ہے۔ ہر انسان کی طبیعت، ہر انسان کی فطرت پکار اٹھتی ہے کہ یہی اصل ہے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، اس کے لیے حد یہ ہے کہ کسی اسلام کا، کسی دین کا، کسی مذہب کا بھی لانا لازمی نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم ہوگا تو وہ بھی کہے گا کہ یہ سچ ہی بولنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن پھر اسلام آ کے ان کی تفصیل کرتا ہے اور ان کی سینکشن کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے ہی انجیل کے اندر زیادہ جو بیان ہوئی ہے وہ حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی تورات کے اندر جو شریعت بیان ہوئی تھی اس کی تمام بنیادیں جو ہیں وہ انجیل کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اور قرآن مجید اتنا خوبصورت کلام ہے، اصل میں اس کو قرآن کہا کیوں جاتا ہے؟ قرآن چونکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے نا، تو جو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس کو قرآن کہا جاتا ہے، تو یہ اصطلاح ہم اس کو پھر قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر تورات کی طرح شریعت بھی بیان ہوئی ہے، اس کے اندر زبور کی طرح مناجات اور دعائیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی دعائیں تو مشہور و معروف ہیں، وہ آپ کمپائل کر کے اس کی ایک پوری کتاب بنا سکتے ہیں۔ جو دعائیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سکھائی تھی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو انجیل کے اندر جو بیان ہوئی حکمت اور ایمانیات ہیں وہ بھی اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ گویا قرآن مجید ان تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو دیگر صحائف اترتے رہے ہیں نبیوں پر اور باقی جو دیگر کتابیں رہی ہیں، ان کے اندر کو جو مغز ہے، جو نٹ شل ہے، جو لب لباب ہے، وہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر اجمالاً یا پھر تفصیلاً بیان ہو گیا۔
ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا وغیرہ مشترک ہیں، البتہ شریعت کے قوانین ہر کتاب میں الگ رہے ہیں۔ یہ کل اس کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ شریعت جو قانون تھا وہ اس میں ترمیم ہوتی ہیں نا، جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہوتی ہے، امینڈمنٹ ہوتی ہے، 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 17ویں ترمیم، تو ایسے ہی یہ ترمیم ہیں۔ ترمیم کرنے سے اصل قانون، اصل آئین کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخرت پر ایمان آخری چیز ہے جی، اس کے بعد آپ کا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ موت اصل میں زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، موت تو اس جسم کو آتی ہے۔ آپ کی جو اصل شخصیت ہے نا، جو روح ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرتی۔ آپ کو نزا کے عالم میں سے گزرنا پڑتا ہے، نزا کی حالت سے، لیکن اس کی صورت میں یہ جو ظاہری موت ہوتی ہے یہ صرف اس جسم کے لیے موت ہوتی ہے، جسم آپ کا مر جاتا ہے، اصل روح آپ کی کبھی بھی نہیں مرتی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہماری اصل زندگی اس امتحانی پیریڈ کے بعد شروع ہوگی۔ اصل زندگی ہے ہی وہی، یہ تو ایک دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، یہی کہتے ہیں نا اہلیان علم، اہلیان نظر، یہی کہتے ہیں، عارفین یہی کہتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ جیسے آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے کا پیپر دے کے اس کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے تو آپ کسی پوسٹ پر جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی اس 60-70 سالہ زندگی کم و بیش جو ہے، اس کے اوپر مبنی جو پیریڈ ہے، ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ وہ امتحان جب ہم اچھی طرح سے تیاری کر کے پاس کر لیتے ہیں تو پھر اصل جو ہمارے مناسب ہیں، ہمارا جو اصل زینہ ہے جو چڑھ کے ہم نے اوپر منزل پہ جانا ہے، وہ آخرت ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا، نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ عقیدہ آخرت جب تک آپ کا نہیں ہوگا تو پھر یہ عبادات، یہ شریعت، یہ ایمانیات، یہ بالکل بے معنی ہے۔ یعنی ان کا اصل کیا ہے، نتیجہ جن کے اوپر یہ ساری چیزیں جا کے منتج ہوتی ہیں، وہ تو عقیدہ آخرت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ آخرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لہٰذا انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا ان اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ بیان کیا گیا ہے نا قرآن مجید میں کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک وہ گھڑی جو ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ساعت جو ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا وہ زلزلہ عظیم ہے، قیامت ہے، کہ جس کے بعد اس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے اور ان کے سر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں گے، پہاڑ میدان بن جائیں گے، اور آسمان جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ برابر کر کے ایک محشر کا میدان قائم کر دیں گے۔ وہ بہت زلزلہ عظیم ہے، قیامت کا زلزلہ انتہائی خوفناک ہوگا۔ اس دن جیسے ہماری ایک انفرادی موت ہوتی ہے، اس دن جیسے انسان مرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو اتنا درد ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کپڑا کسی کانٹے کے اوپر پھینک دیں اور اس کو پھر نوچ کے یوں باہر نکالیں کانٹوں سے، تو جس طرح وہ جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے، جگہ جگہ سے زخمی ہو جاتا ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اتنا درد ہوتا ہے کہ اس کا جسم ہر جگہ سے جو ہے وہ اس کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ایک وہ موت ہے جو ہمیں آتی ہے، اور ایک وہ موت ہے کہ جو کہ اس پوری کائنات کو آ جائے گی، پیڑ پودوں سے لے کر، پہاڑوں سے لے کر، پتھروں سے لے کر، بے جان جاندار کوئی چیز اس میں سلامت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بھی یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے، پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس فرش کے اوپر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ صدا لگائیں گے کہ آئین الملوک، بادشاہ اور شہنشاہ اور لوگوں کا استحصال کرنے والے اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے اور جبر کرنے والے، لوگوں کو ڈرانے والے، لوگوں کو زد و کوب کرنے والے، ان کو اپنا محکوم بنا کے رکھنے والے ہیں کدھر سامنے آئیں۔ تو آخری حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دے گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام کو جس دن موت ملے گی، بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں بچے گا۔ پھر جب کوئی بچے گا ہی نہیں تو جواب کون دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر خود جواب دیں گے کہ اصل بادشاہ میں ہوں تم سب کا رب۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے
یہ ایمان یوں ہی نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا ہے، بس مولوی صاحب نے بتا دیا ہے تو ہم ایمان لے آئے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے جی، یہ کوئی ایمان چیز نہیں ہوتی۔ بن دیکھے ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز جہاں سے ہاتھ لگی لے اڑے کہ بس یہی ایمان ہے، بن دیکھے نہیں ہوتا۔ بن دیکھے چیزوں کا ایمان ہوتا ہے، مظاہر کا ایمان ہوتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، بے سوچے سمجھے نہیں ہوتا۔ اس کو آپ ثابت بھی کر سکتے ہیں، اس کی بنیادیں بتا سکتے ہیں، اس کے پیچھے استدلال کیا ہے، آرگیومنٹس کیا ہیں، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں، آپ اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کچھ بنیادیں رکھتا ہے، وہ اپنے کچھ مقدمات رکھتا ہے، ان کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی ایسی چیز پر ایمان کبھی بھی نہ لائیں کہ جس کو آپ سوچیں اور سمجھیں نہ، یہی آپ کی تربیت ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو آپ کو اسلام بتائے گا تو اس کو بہرحال اس کی سند دینی پڑے گی کہ نص میں یہ چیز کہاں بیان ہوئی ہے، یعنی قرآن میں یا سنت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ چیز کہاں بیان ہوئی ہے، یا پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے آثار رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں اسلام کے نام سے، اگر تو یہ نص سے ثابت ہے، اصل ماخذ سے، اصل سورس سے ثابت ہے، تو پھر تو دین اسلام ہے۔ لیکن جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے اوپر نبوت مکمل ہو چکی ہے، اپنی سینکشن سے جاری نہیں کیا، تو وہ اپنی تقریر و تصویب سے، یعنی سینکشن سے مطلب قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو جاری نہیں کیا دین کی حیثیت سے، تو وہ دین نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کی اخلاقی تربیت اور علمی تربیت بھی لازمی ہونی چاہیے کہ آپ ہر ایک چیز کو جو مولوی صاحب بتا دیں، بڑے سے بڑا شخص بتا دے، مقصود اس سے مولوی صاحب کی انسلٹ نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی آپ کو جو چیز بتائے گا تو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو بتائے گا۔ اگر آپ کو اس کی بات عجیب و غریب معلوم ہو تو آپ ان سے دلیل طلب کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دلیل طلب کرنے پر دلیل دے دیں اور اچھا عالم دے دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ کہیں کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ آپ دلیل مانگیں، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ کا بھی کام نہیں ہے کہ آپ دین اسلام اس طرح سے پھیلائیں۔ بہرحال عقیدہ آخرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا، انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اس میں ایثار و قربانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے سب کچھ؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں، اچھے کام ہیں یا برے ہیں، بہرحال ان کی یا تو جزا ملنی ہے یا پھر سزا ملنی ہے۔ یہ تمام میرے وہ کام ہیں کہ جو اچھے یا برے نتائج پر جا کے منتج ہوں گے، اور یا تو مجھے میرا جو نامہ اعمال ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ لیں جی۔